والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، نقر و محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ اخلاق مذمومہ آج کا باب ہے، صفحہ 294۔ اخلاق مذمومہ، برے اخلاق۔ یاد رکھو نفس کے کئی برے اخلاق ہیں، جن میں سے ایک حسد ہے۔ حسد کسی کے پاس کوئی نعمت دے کے آپ کا دل جلنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اس کا جو متضاد ہے وہ رشک ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد، یعنی کسی کی نعمت دے کے دل جلنا کہ یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دے کے تیرے دل میں یہ بات آ جائے، یا الہی جس طرح تو نے اس پر احسان کیا مجھ پر بھی اس طرح احسان کرے، ان کی وہ چیز رہے اور مجھے بھی جو ہاں چیز ہے، یہ رشک ہے۔ رشک اچھی چیز ہے اور حسد بری چیز ہے۔ اور حسد کے بارے میں قرآن مجید کی واضح آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد والے کی جو ہے حاسد کی حسد سے پناہ مانگا۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ پیارے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے، یعنی حاسد کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے، میری نعمت دے کے وہ جلتا ہو تو یہ حسد بری چیز ہے۔ چنانچہ اس تعویذ اور دم والی صورت کو حسد کے ذکر کے ساتھ اللہ عز و جل نے ختم کیا، یعنی اس صورت کا اختتام جو ہے، کیونکہ یہ زیادہ دم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پناہ کے لیے یہ صورت ہے، تو اللہ عز و جل نے اس صورت کا اختتام حاسد کے حسد سے، کہ یہ ایک گہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل فرمائی تو حاسد کی حسد۔ اب آپ دیکھ کے جو ہیں آج کل معاشرے میں جو جادو کرتے ہیں اور جو پریشانیاں بن رہی ہیں، یہ سارا حسد کی وجہ سے۔ اور سب سے پہلے حسد جو ہے وہ شیطان نے کیا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ کے وہ جل رہا تھا، اس نے حسد کیا تھا، اور اپنی حسد میں اس نے آدم علیہ السلام پہ تھوکا تھا شیطان نے، اور آدم علیہ السلام وہ تھوک آدم علیہ السلام کی یہ ناف کی جگہ پڑی، جسد تھا، پتلا تھا، ناف کی جگہ پڑی، اس نے تھوکا حسد میں۔ تو اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا، اے جبرائیل یہ تھوک اکٹھا کرے، کیونکہ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا جسد، وہ تھوک اکٹھا کیا جبرائیل نے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کتا بنا لو۔ پھر اس نے اسے کتا بنایا۔ سمجھ آ گئی؟ کہ یہ کتا جو منحوس ہے، پلیت ہے، اس کی زبان، کتے کا لعاب نجاست غلیظہ ہے، ایک گول روپیہ کے برابر لگے نماز نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے نجاست خفیفہ، ایک ہوتا ہے غلیظہ۔ تو غلیظہ وہ ہے جیسے خون ہے، شراب ہے، سمجھ میں بات آ گئی؟ پیشاب ہے، یہ کتے کا منہ ہے، لعاب دہن، لعاب کتے کا، یہ نجاست غلیظ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان کے تھوک سے بنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، دوسری بات ہے کہ جبرائیل نے اس کا ڈھانچہ تیار کیا، اس لیے کتا رات کو نہیں سوتا، صبح سوتا ہے، رات فرشتگان کی طرح جبرائیل رات کو نازل ہوتا ہے سورہ قدر میں۔ سمجھ آ گئی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ جبرائیل شب قدر کی رات کو زمین پر نزول کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، کہ رات فرشتگان کی جو ہے عید ہوتی ہے۔ ہماری عید کب ہوتی ہے؟ صبح، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور جو عید ہے فرشتگان کی وہ لیلۃ القدر ہے اور شب برات ہے۔
یہ فرشتوں کی عیدیں ہیں. تو فرشتوں کی عیدیں رات کو ہوتی ہیں، ہماری جو ہیں کیونکہ وہ نور مخلوق ہے تو رات وہ نور وہ اپنی جو ہے، اور ہم جسد ہے مطلب ایک خاکی ہیں تو ہمارے لیے دن کے وقت جو ہے عید ہے، رات کو نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے اس کو بنایا ہے اس لیے کتا رات کو نہیں سوتا. کسی کتے کو رات سوتے ہوئے نہیں دیکھو گے. کتا رات کو نہیں سوتا، وہ چوکیداری کرتا ہے. کہ جبرائیل جو ہے رات کو جو ہے نازل ہوتا ہے. جبرائیل کی خاصیت ہے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، میں کتابی بات کر رہا ہوں. اور جو پلیتی ہے وہ شیطان کی توب کی وجہ سے، اور یہ ناف جو کریدہ ہوا ہے، ناف کریدہ ہوا ہے، اور یہ وہ مٹی جو ہے وہ یہاں پہ تھوک پڑا تھا، انہوں نے کریدا تھا. یہ ناف کو اس لیے چھپانے کی حد ہے کہ ناف چھپانا چاہیے پردے میں پردے میں. اب سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ وفادار اس لیے ہے کہ مٹی انسان کی، مٹی انسان کی، یہ بھی ہو سکتا. یہ وفادار انسان بڑی خاصیت ہے. امام حسن بصری نے کتاب میں جو ہیں 10 خاصیتیں لکھی ہیں کہ جس بندے کے اندر کتے کی 10 خاصیتیں آ گئیں وہ ولی اللہ. کتے کی 10، یعنی کتے کی طرح صبر کرنا، کتے کی طرح وفا کرنا، کتے کی طرح خشوع کرنا. یہ لکھی ہوئی ہیں کتاب میں، مجھے پوری یاد نہیں ہے. 10 خاصیتیں امام حسن بصری نے لکھی ہیں کہ جس بندے کے اندر کتے کی یہ خاصیتیں آ گئیں، جو ہے کتا جو ہے عمر بھر روٹی نہ کھلائے در نہیں چھوڑے گا. کتے کو سوٹھی بھی مارے ادھر جو ہے پھر جو ادھر ہی بھاگ جائیں گے. پھر اس کو تو انہیں فوراً آ جانا. اگر انسان یہ خاصیتیں اپنائے خدا کے ساتھ کتے والی، تو بس وہ پورا پائے گا کہ خدا جو ہے وہ کربلا کی طرح پانی بھی جو ہے نہ ملے تب بھی جو ہے وفا دے. تو ایسے جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے کتے کی خشوع، کتے کے جو کتا کتنا عاجز ہوتا ہے، کوئی جو ہے قدر ہی نہیں ہوتا. کسی جگہ جو ہے وہ گندگی کی جگہ پہ پڑا رہتا ہے اور پوری رات چوکیداری بھی کرتا ہے، سارا کام جو ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بے سونے کی ہے، جدھر بھی جو ہے جگہ مل گئی کیسے جو ہے اس کو روٹی جو ہے پھینک دیا جاتا ہے. وہی روٹی ہے نہیں کہ میں نے چوکیداری کرنی ہے تو میں اس طرح روٹی کھاؤں، تو سوکھی روٹی 10 دن روٹی بھی نہ کھلائیں تو سوٹی بھی مارا کرے، کبھی بھی گھر سے نہیں نکلے گا، پھر بھی رات چوکیداری کرے گا. کبھی نہیں کہ 10 دن ہو گئے میں بھوکا مرا، میں چوکیداری کرنی ہے. جس پر مصیبتیں آ جائے، مشکلات آ جائے، پھر بھی وہ رات کے وقت اپنے اللہ کو یاد کرے گا کہ میں اسی کا جو ہے بندہ ہوں. مجھے بات یاد آتی ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے یا الہی اس بات پہ مجھے ناز نہیں آتی کہ تو میرا پروردگار ہے، ناز اس بات پہ آتی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. مجھے اپنی بندگی پر ناز آتا ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں پروردگار کا بندہ ہوں. جس طرح کتا نہ کہ میں بھی جو ہے کسی کے گھر میں رہتا ہوں، کچھ نہ بھی ملے، اس طرح انسان بھی ناز کرے کہ الہی تیری ربوبیت تو رب ہے، لیکن ناز مجھے کہ تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اس بات پہ ناز ہے. تو یہ اس میں جو ہے بات تو کسی اور طرف نکل گئی. تو یہ حسد، شیطان نے حسد کیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہر گناہ کی اصل ہیں، ان سے ڈرو اور بچو. نمبر 1 تکبر سے بچو، کیونکہ ابلیس کو تکبر نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے پر ابارا. نمبر 2 حرص سے بچو، حضرت آدم علیہ السلام کو حرص نے ہی جنت کے کانے پر آمادہ کیا، درخت سے کانے پر آمادہ کیا. یعنی آدم علیہ السلام کو حرص نے ہی درخت سے کانے پر آمادہ کیا، یعنی گندم کا دانہ کھایا تھا. اور نمبر 3 حسد سے بچو، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل میں سے ایک نے دوسرے کو اسی حسد کی وجہ سے قتل کیا. قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور آدم علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ میں آیا تھا، خانہ کعبہ میں. تو یہ انہوں نے آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، یعنی دونوں جڑواں پیدا ہوتے تھے، جڑواں بیٹا بیٹی. پھر وہ اس زمانوں میں بہن کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تھا، سمجھ آ گئی. تو جو جڑواں ہوتے تھے وہ دوسرے جڑواں کے ساتھ جو ہے آپس میں نکاح کرتے، کیونکہ اس وقت آبادیاں تو نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح ہی نکاح ہوتا تھا. تو جو حابیل تھا اور قابیل ہے تو ان کا اس طرح جو ہے نکاح ہوا. کہ وہ جو تھا قابیل تھا تو وہ حابیل کی سسٹر جو اس کے ساتھ وہ خوبصورت نہیں تھی کہتے،
وہ دونوں کا پھر رشتہ اس طرح جو ہے ان کو پسند نہیں آیا اس طرح. پھر جو ہے وہ بڑی جو ہے مطلب حساب کتاب خراب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کر لو. پہلے زمانے میں قبولیت کی یہ ہوتی تھی کہ وہ جانور ذبح کرتے تھے تو اس کو ایک پہاڑ پہ رکھتے تھے اور تو آسمان سے آگ آتی تھی تو جس کی چیز جلا دیتے تھے اس کی قربانی یا چیز قبول ہوتی تھی. تو ایک دن انہوں نے اس طرح قربانی کی تھی, دونوں نے رکھا تھا کہ قابیل کی قبول نہیں حابیل کی قبول ہوئی. تو اس کو اس طرح حسد شروع ہو گیا کہ اس کو کیوں اس طرح ہوتا ہے, میرا کیوں نہیں ہوتا. پھر وہ حسد نے اس حد تک جو ہے وہ پہنچایا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. تو کہتے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس دن سے روئے زمین پہ اس سے پہلے کوئی چیز کڑوی نہیں تھی. یہ جو کٹھے پل ہوتے ہیں, جو ہے ٹیکے ہوتے ہیں, مرچ ہوتے ہیں, یہ پھر اس دن سے جو ہیں یہ پلوں میں جو ہیں یہ چیز جو ہیں وہ آ گئی. پھر آدم علیہ السلام نے ایک جگہ پل توڑا تھا, کہتے ان کو کٹھا لگا, انہیں کہا یہ کیا, کوئی جو ہے دنیا میں آفت آئی ہے. پھر اس طرح ان کو بتایا گیا ادھر. پھر اس نے اپنے بھائی کو کندھے پہ اٹھایا تھا, قرآن مجید میں یہ واقعہ. تو وہ پریشان تھا کہ اس کو میں کیا کروں, مار تو دیا, طریقہ ہی نہیں کس کو کیا کروں. پھر ایک کوا آیا, کوے نے کوے کو مارا, پھر اس نے جو ہے زمین کوریدا, اس میں کوا ڈالا, مٹی ڈالی, پھر اس نے بھی اسی طرح اپنے بھائی کو جو ہے مٹی جو دفنایا. یہ قبر کی جو ہے اس دن سے, یہ قرآن مجید میں سارا واقعہ موجود ہے. تو اس نے جو ہے وہ دفنایا اور سارا کام جو ہے. تو دنیا میں حدیث پاک میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں قیامت تک ایک سزا قابیل کو بھی ملتی ہے قیامت تک جتنے, کیونکہ قتل کا موجد یہ ہے, قتل اس نے ایجاد کیا, پہلا قتل اس نے کیا. حدیث پاک میں جس نے دین میں کوئی نیا راستہ اختیار کیا اور وہ اچھا راستہ ہو تو جو بھی لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں جس نے ایجاد کیا اس کو بھی نیکی ملے گی. جس نے دین میں کوئی برا راستہ اختیار کیا ہے, فلم ہے, ڈرامے ہیں, گندی چیزیں وہ ایجاد کی, تو جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اس بنانے والے کو بھی ایک گناہ ملے گا, سزا ملے گی. تو اس طرح قابیل نے پہلا قتل کیا تھا تو وہ قتل کی جو ایک گناہ ہے وہ اس کے زمرے میں بھی لکھا جاتا ہے. تو دنیا میں کتنے قتل ہوتے ہیں اور کتنی جو ہے اس کو یہ سزا ملے گی. بعض حضرات نے فرمایا حسد کرنے والا انکار کرنے والا ہے کیونکہ وہ واحد ذات اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. یعنی حسد کرنے والا انکار کرنے والا ہے کہ وہ خدا کے فیصلے پہ راضی نہیں. اللہ تعالیٰ ہے جس کو جدھر رکھے, اس کو بینائی دی, اس کو اندھا رکھا, اس کو رزق زیادہ دیا, اس کو تنگ دست کر دیا, یہ تو اللہ عز و جل کے فیصلے ہیں. تو جب تو خدا کے حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو خدا کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ حاسد سردار نہیں بن سکتا. حاسد ہمیشہ جو ہے ذلیل و رسوا ہوتا ہے, وہ سردار کبھی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ جو ہے وہ دوسرے کی جو ہے چیز کو چھیننے والا ہے, وہ کبھی بھی سردار نہیں بن سکتا. اور ارشاد خداوند ہے تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں. اور کہا گیا کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وما بطن, تو یہ بطن سے مراد جو ہے یہ حسد ہے. سمجھ میں بات ہے کہ جو کھلی ہوئی ہے وہ کھلی, جو چھپی ہوئی ہیں وہ حسد ہے دل کی, کیونکہ حسد چھپا ہوتا ہے, دل جلتا ہے, دل کی غلاظت ہے, نفس کی جو ہے وہ ایک شر ہے. تو یہ اس کو جو ہے مفسرین نے یہ لکھا. اور بعض کتابوں میں ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دشمن ہے جو ہے حاسد. اور یہ بھی کہا گیا کہ حاسد کا اثر تمہارے دشمن میں ظاہر ہونے سے پہلے خود تم میں ظاہر ہوگا. سمجھ میں بات آ گئی. ہاں, حسد کا اثر تمہارے دشمن میں ظاہر ہونے سے پہلے تم میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی پہلے تو حسد کرتا ہے پھر اس کی جو ہے وہ چیز جو ہے چھیننے پر جو ہے تو تلا ہوتا ہے. تو دشمن سے پہلے جو ہے تجھ میں جو ہے یہ اثر جو ہے ظاہر ہوتا ہے. حسد بہت بری جو ہے بیماری ہے اور کبھی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ عز و جل کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ نظر بد جو لگتا ہے یہ حسد سے ہے, جادو ہے یہ حسد سے ہے. سمجھ میں بات ہے. ہاں, کسی کا کاروبار آپ کو اچھا نہیں لگتا تو حسد کرتے ہوں گے, پھر حسد سے جادو کرتے ہیں. یا کسی کی جو ہے چیز اچھی نہیں لگتی تو نظر بد لگاتے ہیں, دل جلتا ہے, تو یہ حسد ہے. اور قرآن مجید کی یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, تو یہ اس کو جو ہے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں نے ایک جگہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کی حدیث ہے کہ
فرمایا تھا کہ جو حسد ہے صحابہ نے غالباً پوچھا تھا کہ حسد اور جادو میں سے کیا چیز جو ہے وہ زیادہ بری ہے. آپ نے فرمایا تھا جو حسد ہے یہ اونٹ کو کوہان سے وہ نظر بد تھا. نظر بد کے بارے میں فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حسد سے ہوتا ہے کہ نظر بد، یعنی یہ حسد اتنی بری چیز ہے، یہ اونٹ کو دیگ میں اتار دیتا ہے اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتا ہے نظر بد کے لیے. اور یہ نظر بد حسد سے ہوتا ہے، بندے کا دل جلتا ہے تو نظر لگاتا ہے. تو یہ یعنی کسی کی کوئی چیز خوبصورت دیکھ کے اس پہ آپ کا دل جلنا یا اس طرح جو آپ پھر نظر لگتی ہے. تو نظر بد کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ یہ اونٹ کو دیگ میں اتار دیتا ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے. یعنی نظر اتنی بری چیز ہے، جس کو لگ جاتے ہیں پتہ نہ ہو جائے بندے کو ختم کر دیتا ہے. ہمارے سگے